کہ جھوٹ کوئی ایسا ہو کہ جو بندہ سمجھ سکے. ایک کہہ رہے ہیں کہ رانا تنویر صاحب کیونکہ ہم سے ڈرے ہوئے تھے, الیکشن ہم جیت رہے تھے, رپورٹ آئی تھی, تو انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن کو کہا یار تم پورے پاکستان کے 2 اکتوبر تک الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دو. یہ مذاق کی بات ہے, یہ مذاق کا خیز ہے, ان کو شرم آنی چاہیے. یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ اور رانا صاحب اگر یہاں پہ حلقے میں نہیں تھے تو ان کی دوڑیں کیوں لگی ہوئی تھیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی اسلام آباد سے لے کے کراچی تک ان کی لیڈرشپ یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی تھی. یہ پوری ایک لمبی لسٹ ہے. یاسمین راشد صاحبہ یہاں پر تھی, سمسام بخاری, اسد عمر, حماد اظہر, ولید اقبال, بریگیڈیئر راحت امان اللہ, محمود الرشید, اسلم اقبال. کیا یہ لوگ یہاں پر آ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ اور اس میٹنگ میں کیا ہوا؟ اس میٹنگ میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے ان کو ڈانٹ پلائی, ان کو ڈانٹا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, تم لوگ رانا تنویر سے الیکشن ہار رہے ہو, تم لوگ کیمپین صحیح نہیں کر رہے. یہ ان کی اندر کی کہانی ہے, اور یہ کہتے ہیں بکلاہٹ کا یہ شکار تھے. ان کو ڈانٹ پلائی, اور وہ جو ایک ان کا یہاں کے این اے کا جو بنا ہوا ہے اس بیچارے کو تو چوتھے رو میں ان کو بٹھا کے اس کو اچھی عزت افزائی اس کی ہے, تو وہ تو چپ ہی کر جائے تو اچھا ہے. تو یہ ان کا حال ہے کہ یہ رانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب یہاں پہ الیکشن میں نہیں تھے. رانا صاحب نے بھرپور کیمپین کی. آپ حلقے میں کسی بھی ایریا سے پوچھ لیں, رانا صاحب نے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, اور آپ نے ان کو ارد گرد دیکھا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی تھی. آپ بکلاٹ کا شکار تھے. اور ہم نے ان کے کسی ایک منسٹر, ایک ایم این اے کے اوپر بھی اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے. ان کی جانیں نکلی ہوئی تھی. جس کا حلقہ ہے, رانا تنویر صاحب کا یہ حلقہ ہے, ان کے اوپر یہ بار بار درخواستیں بھی دے رہے تھے, شور بھی مچا رہے تھے کہ یہاں پہ کیمپین کیوں کر رہے ہیں. تو اپنے پنجاب کے سارے منسٹر یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہم نے تو کوئی شور نہیں مچایا, ہم تو نہیں ڈرے ہوئے تھے, ہم تو مقابلہ ڈٹ کے کر رہے تھے. ان کا کون کون بندہ یہاں پر نہیں آیا؟ ان کی پنجاب کی پوری انتظامیہ یہاں پر آئی ہوئی تھی. ہم نے تو ایک کے اوپر بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے, کیونکہ ہمیں خوف ہی نہیں تھا. ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہم یہ الیکشن بآسانی جیت رہے. یہ بکلاٹ کا شکار تھے جس میں ان کی 25-30 لوگوں کی یہاں پہ ایک سپروائزنگ ٹیم بنی ہوئی تھی جو ان سے خوش بھی نہیں تھی, اور ان کو کہہ رہی تھی کہ بھائی یہاں وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ بات کی, اور آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ 70% پہ نون لیگ ہے اور آپ 30% پہ ہو, آپ لوگ ہار رہے ہو الیکشن, کیا کر رہے ہو؟ تو یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ ان کا دوسرا جھوٹ تھا بہت بڑا, اور ان کو اس کے اوپر تھوڑی سوچنا چاہیے کہ یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. تیسری بات انہوں نے کی جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون والوں نے, ہم سب کے اوپر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پیسے بانٹے ہیں ووٹوں کے لیے. اب میاں صاحبان اگر پیسوں کے اوپر بات کریں تو یہ پھر قیامت کی نشانی ہے. پیسوں کے اوپر تو ان کو ویسے بات کرنی نہیں چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے. لیکن میں پھر بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک حلقے میں سے ایک بندہ لا کے دکھا دیں جو یہ گواہی دے دے کہ جی مسلم لیگ نون والوں نے مجھے ووٹ خریدنے کے لیے پیسے دیے, تو ہم پھر ان کی بات کو مانیں گے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ لے آئے نا کہ جی یہ بندہ ہے جس کو مسلم لیگ نون نے پیسے دیے. دوسری طرف یہ ان کا پیسوں کے بارے میں کیا معاملات ہیں وہ آپ نے پورے پاکستان میں ٹیپیں چل رہی ہیں, شیخ رشید کی, میاں جلیل کے اوپر بھی, اور ان کے اوپر بھی. یہ لوگوں کی جیبوں کے اندر سے پیسہ نکال کے اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ ایکسٹورشن کرتے ہیں. یہ اپنے مریدوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے, مجھے پیسے دو. اس میں بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں. یہ دوسروں کے اوپر پیسوں کی بات کرتے ہیں. یہ الیکشن سارا یہ اپنی جیب سے خرچہ کر رہے ہیں. جواب دیں ذرا. لوگوں کو انہوں نے لوگوں سے پیسے لوٹے ہوئے ہیں. جو ان کا جلسہ ہونے جا رہا تھا, آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے جلسے کے اوپر سیٹس کے اوپر بھی بولیاں لگائی ہوئی تھی کہ جو اوپر سٹیج پہ عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھے گا میں اس سے 2 لاکھ روپیہ لوں گا. یہ ان کا حال ہے, اور یہ پیسوں پہ بات کرتے ہیں. باقی میاں جلیل شرک پوری صاحب کے جو پیسے لینے دینے کا معاملہ تو بچے کی زبان پہ ہے. ان کو پیسوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. تو افسوس کی بات ہے کہ بات کرنے میں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا تو پیسوں کے معاملات جو بھی ہیں, ہمارے اوپر کوئی پروو کر دیں, سامنے لے آئیں, تو پھر ہم مانیں گے کہ ہم نے کسی کو پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے. ہم اس الیکشن میں کے ڈیلے ہونے سے ہمیں دکھ ہے, کیونکہ ہمارے سامنے ساری طرف سے یہ رپورٹس تھی کہ مسلم لیگ نون بآسانی یہ الیکشن جیت چکی ہوئی ہے. بلکہ رپورٹس یہ آ رہی تھی کہ شاید دوسرے نمبر پہ ٹی ایل پی آ رہی ہے, پی ٹی آئی نہیں آ رہی. یہ رپورٹس تھی, پورے حلقے میں بات پھیلی ہوئی تھی, ان کی دوڑیں لگی ہوئی تھی. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ لوگ ڈر کے بھاگ گئے اور گیدڑ اور یہ فلانا. جس بندے کو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ شیخو برا کا شیر کون ہے. وہ ایک ہی ہے, رانا تنویر حسین, جس نے ان کی دوڑیں نکلوا دی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, بکلاٹ کے شکار تھے کہ رانا تنویر سے الیکشن کیسے جیتے. سارے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں.
سب لڑتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, لیکن رانا تنویر سے کیونکہ جیتنے کی کوشش ہے تو پارٹی ان کو ڈانٹ کے کہتی ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ. یہ پھر بھی ان کی جو حرکتیں ہیں اور ان کی دوسری بکھلاہٹ, کیا انہوں نے جو ہے میونسپل کمیٹی کے لوگوں کو زدہ کوب نہیں کیا, امپلائیز کو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی. یہ کون کرتا ہے؟ یہ بدماشی کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی ان کی سیاست ہے؟ پھر انہوں نے ٹی ایل پی کے ڈر سے ان کے جلسے گاہ کے اندر پانی چھوڑ دیا. یہ کون کرتا ہے؟ اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ یہ 70-80% پہ جیتنے ہیں, یہ حرکتیں کیوں کی انہوں نے؟ تیسری چیز, گیس کے اوپر جو لوگوں کا کام ہو رہا تھا شرک پور شریف میں, وہاں پہ جا کے پٹوانے چلے گئے یہ کہ یہ ہوتا اکھاڑو, ہم نے لوگوں کا کام نہیں ہونے دینا. یہ ہوتی ہے بکھلاہٹ, یہ ہوتا ہے پریشر جو ان کی شکلوں کے اوپر نظر آ رہا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں, اب کسی طرح ہماری جان چھٹے. انہوں نے تو شکر کیا ہے, میرا خیال ہے انہوں نے تو دعائیں مانگی ہوں گی کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ کوئی بہانہ ہمیں مل گیا کہ ہماری جان چھوٹ گئی. ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ جب بھی الیکشن ہوگا نا, ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے. آپ دیکھیں گے ان کی ضمانت ضبط ہوگی. یہ باتیں کر رہے ہیں نا, ان کی ضمانت ضبط ہوگی یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی. یہ انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. اور ان کا بتا دوں, ان کی پوری انتظامیہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے, یہ اپنا پرویز الہی صاحب وہ افسروں کو بلا کر کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ان کو تنگ کرو. ہم لوگوں کو جلسے کے لیے انہوں نے این او سی ایشو نہیں ہونے دی, جبکہ اپنی این او سی ایشو کروا لی اور ٹی ایل پی کو بھی ایشو کر دی. ٹی ایل پی بھی تو کنٹیسٹ کر رہی ہے نا, تو تینوں پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے تھا. انہوں نے ہمیں این او سی ایشو نہیں کی جلسے کی, جس کی وجہ سے ہماری جلسے کی تیاری ڈیلے ہوئی. پھر بھی ہم نے ان سے بہت بڑا جلسہ کر لینا تھا انشاءاللہ. انہوں نے بلا کے افسروں کو ڈانٹا کہ تم لوگ ان کے الیکشن کیمپین کو روکنے کی کوشش کرو. انہوں نے رانا صاحب کو نوٹسز بھیجے, انہوں نے ان کی سیکیورٹی واپس لی. تو انہوں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ یہ کسی طرح الیکشن سے بچ سکیں. اور میں آخری بات کروں گا کہ اگر یہ اتنے کو ابھی بھی غلط فہمی ہے نا کہ یہ بہت جیت رہے تھے اور بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں تھے, ہم ان کو اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ کل کی ڈیٹ میں, کل 11 ستمبر میں اوریجنل الیکشن ہونا تھا. آپ آج ہمارے ساتھ شرک پور تحصیل کی کسی بھی یو سی, کوئی ایک یو سی آپ پکڑ لیں, پورے حلقے میں سے کوئی ایک یو سی پکڑ لیں, اور ادھر ہم ایک انفارمل الیکشن کراتے ہیں. ایک معتبر بندہ جو آپ کو بھی اگریڈ ہو اس کو وہاں کا پریزائڈنگ آفسر بناتے ہیں. خرچہ بھی ہم کر لیں گے کیونکہ آپ نے تو کرنا نہیں ہے کچھ, خرچہ بھی ہم کریں گے, اور وہاں پہ ہم ایک یو سی کا الیکشن کروا کے, انفارمل الیکشن کروا کے یہ لوگوں کے سامنے رزلٹ لے آئیں گے کہ کون فاتح ہے اور کون ہار چکا ہے. تو اور یہاں کی غیور عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور لوگوں پہ چھوڑ دیں نا. اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ایک یو سی کا نام لیں, آپ کی پسندیدہ کی یو سی, اور وہاں پہ ہمیں بتائیں, وہاں پہ ایک پریزائڈنگ آفسر انفارمل ہو جائے, وہاں پہ ہم بکسا رکھ دیں گے, وہاں پہ لوگوں سے ووٹنگ کرا لیں اور دیکھیں گے پہلے نمبر پہ کون آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے. تو میں اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا ان کو, ہم نے کبھی بھی ذاتیات کے اوپر ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کی. جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہمیں دکھ بھی ہے, افسوس بھی, اور اب انشاءاللہ انہی کی زبان میں ان کو جواب دیں گے. ہم ان کی عزت, ابھی تک ان کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے, ہم ان کے پھر بھی احترام عزت کرتے رہے ہیں کہ یار جو بھی ہے شہر کے لوگ ہیں, ان کے خاندان کا نام ہے. ہم نے کبھی سوائے ان کے جو ہے جو معاملے آتے ہیں سیاسی, ہم نے کبھی بات نہیں کی. لیکن انہوں نے اگر ذاتیات پہ آنا ہے تو ہم ان کو کڑا جواب دیں گے انشاءاللہ, اور آگے انہی کے الفاظ میں ان سے نپٹیں گے. اب میں عثمان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ چند باتیں